خوش آمدید ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، فرمائیے گا یہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا کوئی اثر آپ سمجھتے ہیں کہ سماج پر کوئی خوشگوار پڑے گا؟ کیونکہ زیادہ تر جو مزدور ہے وہ تو نجی شعبے سے وابستہ ہے، 1 کروڑ سے کچھ اوپر، ان کے لیے تو کوئی خاص جو ہے وہ ہمیں ریلیف نظر نہیں آتا. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سرکاری سطح پر یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کا کوئی اثر آپ دیکھیں گے خوشگوار؟ طاہر صاحب، جن لوگوں کی تنخواہیں بڑی ہیں ان کو سب کو مبارک ہو، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو غربت میں کمی کرنی ہے یا ریلیف دینا ہے عام آدمی کو، تو اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ مہنگائی میں کمی کر دیں. جی، یعنی اگر یہ جو ان کو پینشن میں یا تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کئی گنا زیادہ ان کی جیب سے اسی سال انشاءاللہ بجٹ تجاویز کے نتیجے میں اس سے دگنا نہیں 5-6 گنا زیادہ نکل جائے گا. جی. تو پہلی چیز یہ کر لیں کہ اگر غربت میں کمی کرنی ہے تو آپ پیٹرول کے نرخ کم کریں، جی ایس ٹی کی شرح کم کریں، ویٹ اس کے بدلے آ رہا ہے اس کی شرح کم کریں. تو یہ طریقہ اگر استعمال نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات بگڑیں گے. میں 2 باتیں اور عرض کر دوں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا تذکرہ کیا، کوئی بات ہو رہی تھی امپلائمنٹ ریٹ کی. میں آپ سے بتا دوں کہ انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کیا ہے، اس کا نام ہے ان پیڈ فیملی ورکرز. 1 کروڑ 14 لاکھ خواتین کو آپ امپلائڈ دکھا رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جیسے دیہی علاقوں میں وہ اپنے میاں یا بھائی یا شوہر کے لیے یا باپ کے لیے کھانا لے کے جاتی ہیں، تھوڑا بہت وہاں کام کر لیتی ہیں، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، اس کو آپ امپلائمنٹ میں دکھا رہے ہیں. تو جب یہ آپ نکال دیں گے دے آر ناٹ امپلائڈ ورکرز، تو آپ کی بے روزگاری کی شرح جو بہت بڑھ جائے گی، وہ ہے جو حالات کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وقت میرے پاس نہیں ہے، یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے غریب انتہائی غریب ہو جاتا ہے تو دراصل اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ ایک آدمی اگر اپنا بجٹ بنانا چاہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ وہ کس طرح بجٹ بنا سکتا ہے اس سیلری میں جو کہ ابھی دستیاب ہے؟ بہت مختصراً بتائیے. غریب انتہائی غریب ہو گیا ہے، اس کو آپ کیسے ناپتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر 2 روٹی آدمی کھاتا ہے، 1 کمرے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، 1 پنکھا ہے، 1 بلب ہے، تو وہ 10,500 روپے سے کم میں زندہ نہیں رہ سکتا. اگر وہ زندہ ہے تو 2 وقت کی جو روٹی ہے اس کو وہ کاٹتا ہے. اس کو کہتے ہیں جی چائے کی کنزمپشن بڑھ گئی، تو وہ آدمی چائے کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، سالن استعمال نہیں کرتا، بچوں کو تعلیم نہیں دلاتا، تو گھریلو اخراجات میں کمی کرتا ہے، زندگی میں اس کے سوائے غم کے کچھ نہیں ہے. تو جب 10,500 سے کم میں آپ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں بنا ہی نہیں سکتے، تو 6,000 یا 7,000 روپے تنخواہ دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی کی غربت کم ہو جائے گی، یا وہ امپلائمنٹ سے کوئی بہتری آ جائے گی، یا ان کی جو نفرت ہے یا غصہ ہے حکومت سے یا طاقتور طبقوں سے وہ ختم ہو جائے گا. تو جب ریسورسز ہیں اور عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، قرضے لے کے عیاشیاں کر رہے ہیں، تو ان کا قربانی کا جذبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کس چیز کے لیے قربانی دیں. ڈاکٹر حیدر صاحب فرمائیے، یہ جو تنہائی ہے یہ اجتماعی سطح پر اور انفرادی سطح پر کیا کیا قیامتیں دکھلاتی ہے؟ جب ایک شخص لا تعلق ہونے لگتا ہے، اکیلا ہونے لگتا ہے، بھیڑ سے میں ہوتا ہے مگر بھیڑ میں بھی رہ کر تنہا ہوتا ہے، تو کیا کچھ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے؟ جب نفسیاتی اعتبار سے اہداف کے حصول میں رکاوٹیں آتی ہیں تو لوگ بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایگریشن میں آئے گا، غصہ یا پھر اداسی یا مایوسی. بات ابھی جب ہو رہی تھی سیلریز کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جو اردو میں ہم تنخواہ کہتے ہیں تو یہ 2 الفاظ ہیں، تن اور خواہ. یعنی جسم کی، تن کا مطلب جسم، تو جسم کی ضروریات کے تحت جو رقم ملتی ہے، تو شاید اگر اس لفظ کو ہی وہ اس پہ کچھ ڈکشنری دیکھ لیں، لغت دیکھ لیں، تو اس کے معنی ان کے سمجھ میں آ جائیں ارباب بست و کشاد کے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن حالات جو نظر آ رہے ہیں، آنے والا وقت وہ اس لیے خوفناک نظر آ رہا ہے کہ جب یہ ایک ریس ہے جو میٹیریلزم کی، اور اس ریس میں ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ریس کے گھوڑے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی فکر میں ہیں، تو جو ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آئے گا وہ کچلا ہی جائے گا، زندہ تو رہنا مشکل ہے. ڈاکٹر حیدر صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا، جب ایک خودکشی کرنے والا خودکشی کرنے لگتا ہے تو ایک ماہر نفسیات کے طور پر کیا آپ جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ یہ خودکشی کرنے والا ہے؟
جی ہاں، خودکشی کرنے سے پہلے وہ کچھ اپنے اشارے ایسے دیتا ہے جو خاندان، دوست، احباب اور پڑوسی جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ مایوسی کی باتیں کرے کہ زندگی ہے کیا فائدہ۔ مثال کے طور پر وہ ایسی چیزیں جو بہت ہی جن سے ان سے پیار تھا، کوئی پین ہے، گھڑی ہے، گاڑی ہے، کسی دوست کو دے دے، ڈسپوز آف کرنے لگے چیزوں کو، اور اس کے بعد سے کمرے میں بند ہو جائے، کسی کا فون اٹینڈ نہ کرے، دوست احباب سے بات کرنا موقوف کر دے، چپ چاپ بیٹھا رہے اور شاید تنہائی ایک گوشے میں پسینے پسینے ہوتا رہے اور کسی سے شیئر نہ کرے۔ ایک چیز طاہر صاحب بڑی دلچسپ اور صورتحال اس میں یہ ہوتی ہے کہ خودکشی کرنے والے جو ہیں وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کامن ڈینومینیٹر میں نے دیکھا ہے ان کے دوست نہیں ہوتے، اچھا، یا اگر ہوتے بھی ہیں